الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پیغمبر آخر و اعظم سید عرب و عجم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امت کی مقدس ماؤں امہات المومنین کی حیات و خدمات اور سیرت و کردار تاریخ اسلام کا ایک ناقابل فراموش باب ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے حجرات در حقیقت علوم اسلامی کی ترویج و اشاعت کی جامعات اور علوم نبوی کی درسگاہیں تھیں، جہاں سے دنیا علوم نبوی سے فیض حاصل کرتی رہی، حتیٰ کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جملہ تعلیمات اور قرآن و سنت کی تفسیر و تشریح امت تک پہنچی۔ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھریلو زندگی امت تک پہنچانے کا فریضہ ازواج مطہرات نے احسن طریقے سے بحسن خوبی انجام دیا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی مقدس ازواج مطہرات میں خلوص و وفا کی پیکر محسن اسلام خیر النساء حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی اولین اور سر فہرست ہے، جن کی سیرت و کردار اور خدمات سے اسلامی تاریخ کے ادوار اور باب روشن ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کی وہ بڑی محسنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ مائدہ مسلمانوں کی سب سے پہلی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد ہیں، جن کی بہت بڑی اسلامی خدمتیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جانی و مالی قربانیاں قیامت تک اسلام اور مسلمانوں کے لیے مایہ افتخار ہیں۔ یہ فخر عورتوں ہی کو حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے، اسلام قبول کرنے، اسلام کی حمایت میں اپنا زر و مال قربان کرنے، حضور علیہ السلام کے لیے ہر طرح سکون و اطمینان پیدا کرنے میں ایک خاتون ہی کا حصہ ہے، جسے دنیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی نہایت نیک تھیں اور مزاجاً شریف الطبع خاتون تھیں، مکارم اخلاق کا پیکر جمیل تھیں، رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات تھیں، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے مشہور تھیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ زمانہ جاہلیت میں آپ کا کردار میلہ تو کجا دھندلا بھی نہیں ہوا، ایسا پاکیزہ کہ آپ کا لقب طاہرہ پڑ گیا۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے، باوجود کہ ہم زمانہ جاہلیت میں نہیں رہتے، پھر بھی ہمارے کردار میں اپنی اس عظیم ماں کی جھلک کیوں نہیں آتی؟ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت ثروت بھی خوب تھی، علاوہ ازیں حسن صورت اور حسن سیرت میں بھی اپنی ہمسر خواتین میں ممتاز تھیں۔ آپ انتہائی دانا اور سمجھدار خاتون تھیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم خویلد بن اسد اعلیٰ درجے کے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار ہوتی تھیں۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اکیلا ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان تجارت مکہ مکرمہ کے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ خاتون ہونے کی وجہ سے تجارتی معاملات میں سفر کرنا دشوار بلکہ ناممکن تھا، اس لیے کسی کو بطور نیابت سامان تجارت دے کر روانہ کرتی۔ آپ کے تجارتی نمائندوں کی 2 صورتیں تھیں، یا وہ ملازم ہوتے، ان کی اجرت یا تنخواہ مقرر ہوتی جو انہیں دی جاتی، نفع نقصان سے انہیں کوئی سروکار نہ ہوتا، یا نفع میں ان کا کوئی حصہ نصف تہائی یا چوتھائی وغیرہ مقرر کر دی جاتا۔ اگر نفع ہوتا تو وہ اپنا حصہ لے لیتے، جبکہ نقصان کی صورت میں ساری ذمہ داری حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز عمل سے خواتین کو سبق ملتا ہے کہ عورت کاروبار کرنا بھی چاہے تو اسے اپنی چار دیواری کی حدود نہیں پھلانگنی چاہیے، بلکہ گھر میں رہتے ہوئے کاروبار میں شراکت کرنا ہی اس کے لیے مفید ہے۔ سیدہ خدیجہ مکہ کی ایک معزز مالدار عالی نسب خاتون جن کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا، جو حسن صورت سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا، جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم صرف 25 سال کے تھے۔ آپ ذرا تصور کریں، عرب کے اس فوش معاشرے میں جہاں صدیوں سے شراب و کباب اور عورت کی آبرو سر عام بکتی ہو، ایسے میں 25 سال تک جوانی کی امنگوں اور جذبات کے ولولوں کو ضبط نفس کی پاکیزگی میں ڈھانپ کر کسی نوجوان دوشیزہ سے نہیں بلکہ 40 سالہ بیوہ عورت سے شادی کر کے پاک بازی کی ایسی مثال قائم کی، جس کی مثال نہ پہلے ملتی ہے نہ بعد میں۔ دونوں کا کردار اتنا اجلا اور شفاف کہ دشمن تک کو اخلاقی پہلو پر منفی بات کرنے کی ہمت اور جرأت نہ ہوئی۔ برے معاشرے میں بھی انسان اپنی عزت کردار کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گفتگو ان الفاظ میں موجود ہے: رغبت فیک لقرابتک منی وشرفک فی قومک وسیطتک فیہم وامانتک عندہم وحسن خلقک وصدق حدیثک۔ میں نے آپ کو قرابت داری، خاندانی شرافت، اعتدال پسندی، امانت داری، حسن اخلاق اور زبان کی سچائی کی وجہ سے اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ پسند کی شادی میں پسند کی وجوہات یہ ہوتی ہیں، نہ کہ محض ہوس کی پیاس۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک برتن ہے، اس میں سالن اور کھانا ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے سلام پہنچائیے اور میری طرف سے بھی، اور ان کو خوشخبری سنائیے جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے ایک گھر کی، جس میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ کوئی زحمت مشقت ہوگی۔ سیدہ خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پہلی ام المومنین ہونے کی سعادت حاصل کی۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم ساری کی ساری اولاد سیدہ خدیجہ سے پیدا ہوئی، اور صرف ابراہیم جو کہ ماریہ قبطیہ سے تھے، جو کہ اسکندریہ کے بادشاہ اور قبطیوں کے بڑے کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کی گئی تھی۔ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت یاد کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے حضرت خدیجہ کو یاد کر کے ان کی بہت زیادہ تعریف و توصیف فرمائی، تو حضرت عائشہ کے بیان کے مطابق ان پر وہی اثر ہوا جو کسی عورت پر اپنے شوہر کی زبانی اپنے علاوہ کسی دوسری عورت کی تعریف سن کر ہوتا ہے، جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا:
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قریش کی اس بوڑھی عورت کا بار بار ذکر فرما کر اس کی تعریف فرماتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس کے بعد آپ کو مجھ جیسی جوان عورت بیوی کے طور پر عطا کی ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میری زبان سے یہ کلمات سن کر آپ کا رنگ اس طرح متغیر ہو گیا جیسے وہی کے ذریعے کسی غم انگیز خبر سے یا بندگان خدا پر اللہ کے عذاب کی خبر سے ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسرے لوگوں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے بطن سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا، جبکہ میری کسی دوسری بیوی سے میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، اس کے بعد تقریباً 24 سال تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہیں۔ اس پورے 24 سالہ دور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 24 سال تک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جانثار، اطاعت گزار، وفاشیار بیوی بن کر زندہ رہیں، اور ہجرت سے 3 برس قبل 64 سال کی عمر پا کر تقریباً ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو مکہ معظمہ میں وفات پا گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجون جنت المعلیٰ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاتھوں قبر مبارک اتارا، کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں نازل ہوا تھا، اس لیے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ خواتین اسلام کی رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حضرت خدیجہ اپنی دولت و عصر، رسوخ فہم، فراست سے کام لے کر مکی دور میں ہر نازک موقع پر اسلام کے لیے ڈھال بنی رہی، علم و حکمت سے بھرپور، فہم و فراست سے لبریز، اظہار قربانی کی پیکر، دکھ سکھ میں اپنے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاون حضرت خدیجہ الکبریٰ کی حیات پاک مسلم خواتین کے لیے ایک مثالی اور قابل تقلید نمونہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کا بغور مطالعہ کریں اور دین دنیا کی فلاح کے لیے ان کی اتباع کریں۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ طیبہ پر عمل پیرا ہو کر خواتین اسلام دارین کی فوز و فلاح پا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ام المومنین سیدہ خدیجہ، دیگر امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پاکیزہ کردار والی خواتین کردار کی پاکیزگی عطا فرمائیں، اور ہمارے مسلم معاشرے کی خواتین کو ان جیسا طرز زندگی گزارنے کی توفیق دیں۔ آمین یا ربی امہات المومنین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔